جہاں سے ہم ابتدا کرنے لگے ہیں یہ ہے فلسفہ شہادت۔ فلسفہ شہادت جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ کیونکہ شیئان مصدر ہے اور اس کا معنی ہے چاہنا، لہذا اس نے جو چاہا اور وہ جو چاہے گا سب پر قادر ہے۔ جو کام ناممکن ہو اس کی قدرت سے ممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے نا، اس کا وجود ناممکن تھا سو اس کی قدرت سے ممکن ہو گیا۔ اسی طرح ہر وہ ناممکن شاعر کو اپنی قدرت سے ممکن فرما لیتا ہے۔ میں ابتدا میں چند ایک مثالیں دوں گا۔ آگ میں کوئی چیز ڈال دی جائے تو کہ ممکن نہیں ہے کہ آگ اسے نہ جلائے، لیکن جب اسی آگ کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کے اندر ڈالا گیا، آپ دیکھتے ہوئے شعلوں میں گئے تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی آگ کو حکم دے کے گلزار بنا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور آگ سلامتی والی بھی بن گئی۔ حضرات محترم، یہ اس کی قدرت تھی کہ آگ جلتی بھی رہی، شعلے دہتے بھی رہے، مگر ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں بڑے اطمینان اور سکون سے اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کرتے رہے۔ اسی طرح چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ چھری کو کسی نرم چیز کے اوپر رکھا جائے اور پھر زور لگایا جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ چھری نہ کاٹے، چھری کاٹے۔ مگر یہی چھری جب حضرت اسماعیل کے گلے کے اوپر چلتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی مرتبہ تیز کرنے کے بعد زور لگا کے بھی چلائی تو یہی چھری نہیں چلی۔ تو گویا اس چھری نے حضرت اسماعیل کا نازک گلا کاٹا نہیں، یہ اظہار باری تعالیٰ تھا، کیونکہ خلیل کا حکم تھا کہ کاٹ، جلیل کا حکم تھا نہ مت کاٹ۔ تو ناممکن کام خدا کی قدرت سے ممکن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ ابتدائیہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ واقعات تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، کیا ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے؟ ہم سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں، الحمدللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت کو نصیبوں کے اندر اہل بیت کی محبت آئی، غلامی آئی۔ ہم تو اپنے آپ کو اس وقت تک مسلمان ہی نہیں سمجھتے جب تک حضرت علی اور حضرت حسین کی محبت نہ ہمارے دل۔ لیکن کئی جہتوں سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، خالی ہوئی ساری زندگی گزر جائے واقعات کی روشنی میں نہیں، قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں حسین کا مقام کیا ہے۔ یہ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی، سو اسی طرح آگ کی مثال آتی، چھری کی مثال آتی۔ طوفان کا کام ہے ہر چیز کو بہا کر لے جانا۔ سیلاب جب آتا ہے نا تو ہر چیز بہہ جاتی ہے، مگر جب طوفان نوح آیا ہر چیز کو غرق کر دیا، مگر نوح علیہ السلام کی کشتی اسی مہلک طوفان میں محفوظ رہی اور 6 ماہ تک طوفان کا مقابلہ کرتی رہی۔ یہ کس کی قدرت سے ممکن ہو گیا؟ ناممکن ہے۔ طوفان جب آتے ہیں، سمندری طوفان آتے ہیں، بڑے بڑے پہلی پیڑے ڈوب جاتے ہیں،
مگر یہ تو وہ طوفان تھا جو پوری دنیا کے اوپر آیا، اور اس طوفان کے اندر ناممکن تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں ٹکتی، مگر اللہ کی قدرت سے اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ 3 مثالیں ہوں گی۔ چوتھی اقرا بادشاہ جب 900 ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے آیا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، اب 900 ہاتھی کہاں، 900 ہاتھی کہاں، اور اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے کے اندر کیا بھیجے؟ چھوٹے چھوٹے ابابیل۔ تب یہ اس کو دیکھ لینا، چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے، تو اللہ رب العزت نے یہ ایک ناممکن کام ہے کہ ہاتھیوں کا مقابلہ چھوٹے چھوٹے پرندے کریں، مگر اللہ رب العزت کی قدرت سے ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھایا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ آسفین مقبول، قرآن کہتا ہے کہ ہاتھیوں کو ان پرندوں نے پتھر مار مار کے ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا پوچھا ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سوال اب یہ ہے کہ جب وہ قادر مطلق ہے تو اس نے اپنی قدرت سے نارے نمرود کو گلزار بنایا، کیا وہ اہل بیت مصطفیٰ کے خیموں کو آگ سے بچانے پر قادر نہیں تھا؟ جب اس قادر و قیوم نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچایا، چھری کے نیچے سے بچایا، تو کیا وہ علی اصغر کو تیروں سے نہیں بچا سکتا تھا؟ جب اس نے کعبے کو بچانے کے لیے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما کے رب نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کے اپنے گھر کی حفاظت کروا لی، تو خاندان نبوت کو بچانے کے لیے اپنی قدرت کا اظہار فرمانا کیا ممکن نہ تھا؟ جب اس مالک حقیقی نے کشتی نوح کو طوفان سے محفوظ رکھا، تو جناب نبی مکرم علیہ السلام کی آل کو یزید کے طوفان سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا؟ وہ تو ہر چاہت پر قادر ہے، تو کیا وہ آل اطہار کو بچانا نہیں چاہتا تھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ وہ بچانا نہیں چاہتا تھا تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ تو ظلم ہے، اور وہ اپنے عام بندوں پر بھی ظلم نہیں رکھتا، اور وہ فرماتا ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ بچانا چاہتا تھا تو سوال یہ ہے کہ پھر بچایا کیوں نہیں؟ یہ ایک نئے جہت سے میں آپ کو واقعہ کا بنا سنا۔ بھائی اگر بچانا چاہتا تھا تو اس نے پھر بچایا کیوں نہیں؟ اس کی تو شان یہ ہے کہ طوفان نوح میں نوح کی کشتی کو بچا رہا ہے، چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو بچا رہا ہے، نمرود کی آگ کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کو بچا رہا ہے، اپنے گھر کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کروا رہا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی حفاظت نہیں کروا سکتا؟ حضرات محترم، اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچانا چاہتا تھا تو پھر رب نے بچایا کیوں؟ آؤ مل کر اسی سے سوال کریں گے۔ مولا حضرت علی اصغر کا گلا حضرت اسماعیل کے گلے سے نازک نہیں تھا؟ وہ تو بڑے تھے کہ تجھے واقع تھا۔ اگر اسماعیل کے گلے کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بوسے دیے تو میرے حسین کی گردن پہ میرے مصطفیٰ نے بوسا نہیں دیا تھا؟ علی اصغر کی گردن کو حسین نے نہیں چھوما تھا؟ حضرات محترم، اگر یہ سارے معاملات ہیں، اگر کعبہ اللہ کی عظمت ہے تو کیا آل مصطفیٰ کی عظمت نہیں ہے؟ اگر کعبہ اللہ
عظمت کا مرکز تھا، اور آل رسول کی کیا عظمت کعبہ سے کم تھی؟ نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا، قسم ہے کعبہ مجھے تو ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اے کعبہ اللہ تجھ سے میرے ایک عام امتی کی شان کو زیادہ بڑھانا، اللہ نے تیری شان سے زیادہ میرے عام امتی کی شان کو بلند فرما دیا ہے۔ تو پھر اے کعبہ کی حفاظت فرمانے والے قادر مطلق آل مصطفیٰ کی حفاظت کیوں نہ فرمائی؟ ارشاد فرماتا ہے اللہ، اے میرے محبوب کے غلاموں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ مولا تھوڑا موقع تو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے باہر تکلیف نہیں دیتا، جتنا وہ برداشت کر سکے اللہ اتنی تکلیف دیتا ہے۔ اگر میں خلیل اللہ کو نارے نمرود سے نہ بچاتا اور حضرت اسماعیل کو چھری سے ذبح کروا دیتا تو یہ تمام کائنات کے لیے سنت قرار پاتا، کیونکہ میرا ارشاد ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پس ملت ابراہیمی کی اتباع کرو جو الگ الگ تھے اور باطل تھے۔ حضرات محترم، اگر جناب ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل ذبح کروائے جاتے تو یہ سنت ابراہیمی تمہیں بھی ادا کرنا پڑتی، جیسا کہ تم قربانیاں سنت ابراہیمی سمجھ کے جانوروں کی کرتے ہو، اسی طرح اللہ رب العزت اور اس کے خلیل کو ماننے والا ہر سال اللہ کی راہ میں اپنا ایک بچہ قربان کرتا، اور یہ تمہاری وسعت سے باہر تھا، یہ کوئی نہ کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے جب جان کی قربانی مانگی، بیٹے کی قربانی مانگی، سو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کے لیے تیار ہوئے، رب نے معاملات دیکھے، کبھی آنکھوں پہ پٹی باندھی جا رہی ہے، کبھی ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں، کبھی ماں کی پیچھے ہے، شیطان کھڑا پیچھے اکسا رہا ہے کہ یہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ عشق میں تھوڑا سا خلل آیا، اللہ رب العزت نے فوراً ہی اس کے فدیے کی جگہ جنت سے مینڈا منگوایا اور وہی ذبح کروا دیا اور کہا کہ ابراہیم تیری قربانی ہم نے قبول کر لی، مگر اس ذبح عظیم کا مظہر ہم کسی اور ذات کو بنا دیں۔ اللہ رب العزت نے پھر خلق تلاش کیے، انسان تلاش کیے، شخصیات کو تلاش کیا گیا، کائنات کے اندر کوئی شخصیت، کوئی انسان، کوئی بڑے سے بڑا انسان اس ترازو پہ نہ پورا اترا، اس پیمانے پہ پورا نہ اترا جو وسعت قلب حسین میں پائی گئی، کائنات کے اندر وہ وسعت کسی انسان کے اندر نہیں پائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ ذرا آپ خوشی سے نعرہ لگائیں دبا کے تاکہ پتہ چلے کہ حسینی میں بس جتنی بڑی قربانی تھی، یہ کوئی تھوڑی قربانی تو نہیں نہ تھی کربلا بلا کے میدان، جتنی بڑی قربانی تھی اللہ رب العزت نے اتنا بڑا خاندان چنا، اور جتنا بڑا ظلم ہونا تھا اتنا سہنے والا انسان چنا، جس کے دل کے اندر، جس کے قلب کے اندر صبر، استقلال، ہمت، جذبہ، آرزو، خیش، ساری شہادت کا جذبہ
یمن جوش پایا جاتا تھا، جس میں ساری قربانیاں برداشت کرنی تھی، نہ اپنی آنکھوں کے سامنے پٹی باندھنی تھی، بلکہ پورا شہید ہوتے دیکھنا بھی تھا، مگر شکوہ بھی نہیں لے آنا تھا، اور رب فرماتا ہے میری رب راضی بھی ہو جانا تھا۔ وہ ایک ہی شخصیت کے نام نے دی جس کا نام حسین تھا۔ جس کا نام، اسی لیے کہا نا جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے ملت کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون سے اپنے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ اور حال پھر یہ تھا جو کہ ساز غم کو سانچے میں اجی کے ڈال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ وہ حسین ہی تھے جنہوں نے مدینہ چھوڑنا تو برداشت کر لیا، آج تو وطن چھوڑنا برداشت نہیں کرتا، اور وطن بھی وہ جس کو پوری کائنات میں افضل ترین خطہ کہا دیا، وطن بھی وہ جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر انور، وطن بھی وہ جہاں گنبد خضرا حسنین کے نانا کا گنبد خضرا، جو مدینہ ہے جناب قاسم کی پیشانی پر برچھا لگوا لیا، علی اکبر کے سینے پر پالا تو برداشت کر لیا، علی اصغر کے خوش گلے میں تیر پہ بس ہونا تو دیکھ لیا، عباس علمدار کے بازو کٹتے تو برداشت کر لیے، سیدہ سکینہ کو یتیم کروانا تو برداشت کر لیا، زین العابدین کی عدالت تو برداشت کر لی، ہمشیرہ زینب کا اونٹوں کی ننگی پشتوں کے اوپر سوار ہونا تو برداشت کر لیا، خیموں کو جلتا ہوا دیکھنا تو برداشت کر لیا، اپنا سر نیزے پر چڑھانا تو برداشت کر لیا، مگر دین حق کو مٹتا دیکھنا برداشت نہ کیا، مقام مصطفیٰ کی توہین برداشت نہ کی، زانی شرابی کی بیعت کرنا گوارا نہ فرمائی، اور قیامت درس دے دیا کہ لوگوں بیعت کرتے وقت دیکھ لینا کہ جس کے ہاتھ میں بیعت دے رہے ہو وہ شریعت مصطفیٰ کا واقعی تو نہیں، وہ زانی تو نہیں، وہ کوئی بڑا کریکشن کرنے والا تو نہیں۔ جب بھی تم کسی کو ووٹ دینا تو پہلے دیکھ لینا کیا ہوتا کیا ہے، پورا مہینہ حسین کے نعرے لگتے یا حسین کی صدائیں آتی ہیں، مگر جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو یزیدی ٹولے کو دے رہے۔ آج یہ ہے، یہ فکر حسین ہے۔ امام علی مقام کی شہادت اس بات کی بین دلیل ہے کہ خلافت ثلاثہ حق تھی، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت حق تھی، جناب عمر فاروق کی خلافت حق تھی، عثمان غنی کی خلافت حق تھی۔ جب بیٹے کی یہ شان ہے، یزید باغی زانی وہ جناب والا شرابی شریعت مصطفیٰ کو پیمال کرنے والا تھا، حسین اس کے خلاف جہاد کے لیے نکل پڑا۔ اگر جناب ابوبکر عمر عثمان ان کی خلافت حق پر مبنی نہ ہوتی تو خدا کی قسم مولا علی جہاد کے لیے نکل پڑا۔ یا بیٹے کی شان یہ ہے تو باپ کی شان تو پھر بڑا حضرات محترم، اس لیے تو اللہ رب العزت نے ایک ہی قلب چنا جس کے اندر ساری وسعت پائی جاتی تھی، جو مخالف کے خلاف ڈٹ کے کھڑا رہا، جو باطل کے مقابلے میں نکلا۔ یزید حق پر نہیں تھا
اس لیے تو حسین بچے لے کر بدانے کربلا میں داشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ حسین تم نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ اگر ایمان علی مقام شہید نہ ہوتے، خدا کی قسم آج کعبۃ اللہ کی حرمت برقرار نہ رہتی، آج کوئی غازی نہ ہوتا، آج کوئی حاجی نہ ہوتا۔ حضرت محترم میرے آقا حسین کے قلب کے اندر اللہ پاک نے یہ ساری وسعت رکھی تھی، صبر رکھا تھا، رضا رکھی تھی، توقع رکھا تھا کہ حسین نے سب کچھ لٹا کے بھی پیشانی کے اوپر شکم کے اوپر بال نہ لے آئے اور اللہ کی رضا پر حاصل ہے۔ حضرت محترم ایک تو یہ ہے، دوسری طرف آپ تصورات میں ذرا جائیں کہ ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، مینا کی وادی ہے، باپ بھی نبی بیٹا بھی، باپ ابراہیم ہے بیٹا اسماعیل ہے، مگر جب بیٹے کے گلے پر چھری رکھی تو آنکھوں پر کیا بنا؟ پٹی باندھ لی۔ دوسری طرف آئیے، ایک باپ ہے دوسرا بیٹا، باپ نبی جس کا نام یعقوب ہے، بیٹا یوسف وہ بھی نبی، بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے، 40 سال گزرتے ہیں، جب 40 سال گزرے نا بیٹے کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ قرآن کے اندر باپ یقین عیناہ من الحزن فہو کظیم، سفید ہو گئی تو وہ آنکھوں آنکھ کے لائے اور وہ اپنا ہم ضبط کیے ہوئے تھے، اور پھر بیٹے کو پیغام بھیجا یوسف میں تیرے سامنے گرفتار ہوں، اور بیٹے نے جواب دیا یہ تو بڑیا دردا والا، میں نہیں دردوں خالی، لگے میں زخم چنانا والے سال ہو گئے چاہتے۔ اب ایک طرف باپ ایک طرف بیٹا، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، بیٹا جدا ہو گیا، 40 سال گزر گئے، رو رو کے بیٹے کی جدائی میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب پھر ایک طرف باپ نبی ہے، نام نوح ہے، کشتی بنائی، اللہ کے حکم سے طوفان آ گیا، جو نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے اس کشتی کے اندر سوار ہوئے، یک سگا بیٹا ہے، سگا بیٹا، اس کو کہا کہ آ جاؤ بیٹا کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، اس نے انکار کر دیا، نہیں میں اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ طوفان جب آیا نا پہاڑ کو بھی نیچے چھوڑ دیا، اور بیٹا جب طوفان میں ڈوبنے لگا ٹھنڈی آنکھ کھینچی، رب ان بنی احدی، عرض کی مولا میرا بیٹا آہ نکل گئی، ادھر بیٹے کی جدائی میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ادھر بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھی جا رہی ہے، آنکھوں میں پٹی ہے، مگر قربان جائیں کربلا کے تختے صحرا میں نبی نہیں ہے نبی کا نواسا، ایک بیٹا نہیں، سامنے بیٹے بھی قربان ہو رہے ہیں، بھتیجے بھی قربان ہو رہے ہیں، بانگے بھی نثار ہو رہے ہیں، مگر نہ ان کو پٹی باندھتا ہے، نہ بینائی ختم ہوتی ہے، اور نہ ہی ہائے میرا بیٹا کی آواز آتی ہے، بلکہ صبر کا پیکر مجسمہ رضا ہیلا بالا عرض کرتا ہے مولا وہ صبر دے الہی جس میں کوئی خلل نہ آئے، تیروں کے تیر کھاؤ اور ان کے بند نہ آئے۔
یہ حسین ہے۔ حضرات محترم، آج کوئی قاری قرآن نہ پڑھتا، آج کوئی ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے والا اس خیرات میں نظر نہ آتا، آج دین کی بات کہیں نہ ہوتی، نہ کوئی نماز پڑھنے والا، نہ کوئی حج کرنے والا تمہیں نظر آتا، نہ زکات دینے والا نظر آتا، نہ جنابے والا روزے رکھنے والا نظر آتا، نہ مسجدوں میں اذان ہوتی، نہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر خطبے دیے جاتے۔ یہ سارا کرم، یہ سارا فضل، یہ ساری عنایتیں میرے نبی کے نواسے امام حسین کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، زندہ قومیں اپنے شہیدوں کے خون کو یاد رکھتی۔ انگریز نے کہا تھا نا، وہ آیا تھا شروع میں پاکستان، محرم کا مہینہ، اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا میرا آنا انہیں منظور نہیں ہے، خوش نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، خوش تو ہیں۔ انہوں نے کہا پھر یہ پٹنے پٹانے کا، ماتم کا سلسلہ، سب نے کالے کپڑے پہنے ہوئے، یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے نبی کے نواسے کا غم منا، یہ اپنے نبی کے نواسے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اس نے ایک جملہ دیا تھا، تاریخی جملہ، انہوں نے کہا تھا کہ زندہ قومیں اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کرتی، زندہ قومیں اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کرتی۔ یہ کیسی تکنیک ہے بھائی؟ غم، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مر جائے تو اس کے بعد سو منایا جاتا ہے کہ پہلے منایا جاتا ہے؟ بعد میں منایا جاتا ہے۔ یکم محرم الحرام کی تاریخ ہوئی ماتم، 2 ہوئی ماتم، 3 ہوئی ماتم، 4 5 6 7 9 10 ماتم ہو رہا ہے۔ اور جس وقت امام حسین شہید ہو گئے سارا ختم۔ چاہیے تو یہ کھانا کے بعد میں ہوتا، لیکن نہیں، آؤ سنیو میرا اور آپ کا، ہر عاشق رسول کا اور ہر سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید کی جو موت ہے تو ان کی حیات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ کے اندر شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ میرے ہاں ایسے لیے جاتے ہیں، میرے ہاں ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، شانیں ہیں۔ فرمایا کہ وہ ہے جو مردہ سمجھتا ہے، جن کے زندہ ہوتے ہیں وہ ملتے نہیں ہیں۔ حضرات محترم، آؤ فکر حسین پیدا کرو۔ فکر حسین یہ ہے کہ کسی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، کسی زانی کو کبھی ووٹ نہ دینا۔ ہمارا سارا مہینہ یا حسین یا حسین کرتے گزر جاتا ہے، مگر جب ووٹ کی باری آتی ہے تو پھر یہ زندگیوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دے۔ فکر حسین یہ ہے کہ کربلا میں حسین نے آخری سجدہ کی قضا نہیں کیا، یہ فکر حسین ہے۔ فکر حسین یہ ہونی چاہیے کہ ہماری تلاوت قرآن مجید موقوف نہ ہو، نہ امام حسین کی کربلا کے اندر کوئی نماز قضا ہوئی، نہ قرآن کی تلاوت سنی، نہ دیکھوں کے پتے ختم ہوئے۔ آج یا حسین کہنے والوں کا آج دیکھو، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ حضرات محترم کسی بیوی کے سر کے اوپر دوپٹہ، سینہ کوبی ہو رہی ہے۔ ایسی عورت کو جناب بطول کی بیٹی زینب قبول نہیں کرتی، جناب زینب قبول سے کرتی ہے جو بڑا ہو، جو قرآن پڑھنے والی ہو، جو جناب والا نماز پڑھنے والی ہو۔ حسین بھی اسے قبول کرتا ہے، حسین کا نام بھی اسے پسند کرتا ہے،
اور حسین کی ماں سیدہ فاطمہ بھی اسی خاتون سے پیار کرتی ہوں جو وابستہ خاتون۔ آج حال یہ ہو چکا ہے، ہمیں حسینی فکر ہونی چاہیے۔ حسین یہی تو فکر دیتے ہیں کہ سب کچھ قربان کروا دینا، مگر شریعت مصطفیٰ کو ببال ہو دے نہ دیکھنا۔ آج کہاں گئی ہماری فکر؟ ہماری آنکھوں کے سامنے اذان ہو رہی ہے، ہمارے بیٹے نماز نہیں پڑھ، ہماری بیٹیاں نماز نہیں پڑھ، شادیوں پہ چلے جائیں، وہی ہماری بیٹیاں جب غیرت اتنی ہوتی ہے کہ ہمارے دروازے کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں تو کھڑا کیوں ہوا؟ وہی ہماری بیٹیاں شادی پہ ناچ گانا کر رہی ہیں، وہ جو ڈولی، وہ جو بینڈ باجے والے، وہ جو ڈیک چل رہا ہوتا ہے، وہ جو مووی بنا رہے ہوتے، وہ کیا ہمارے بھائی ہوتے ہیں؟ نہیں، وہاں ہماری حیرت کہا جاتی ہے۔ حضرت محترم حسینی فکر یہ ہے کہ تم شریعت مصطفیٰ کے اوپر چلو، شریعت مصطفیٰ کو جینا بوجھنا بنا لو، جینا مرنا جب شریعت مصطفیٰ ہو جائے گا تو پھر تم فرمایا حسین بناؤ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا پھر پیچھے چلے جائیں۔ میں نے ایک شخصیت ایسی چنی، ایک انسان ایسا چنا، ایک دل ایسا چنا جس کے اندر وسعت تھی، اور وہ وسعت قلب حسین کے اندر تھی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی توفیق دے دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ نے وہ قربانی قبول کر لی۔ یہی فلسفہ شہادت حسین ہے، اور حسین کو اس قربانی کے لیے چن لیا۔ حسین اپنے دعوی عشق الہی میں سچے تھے۔ جب دو قسم کا سونا بازار میں آ جائے نا سنار کے پاس، تو وہ پھر اسے بٹی کے اندر ڈالتا ہے، دونوں ڈالے جاتے ہیں، جناؤ ڈالا جاتا ہے، پھر جو کھڑا ہوتا ہے نا وہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے۔ یزید اور اس کی ذریت بھی عشق الہی کی جلوہ تھی۔ اللہ نے بنانے پر وہ بلا کی بٹی لگا دی، دونوں کو بلا دیا، یزید کے ماننے والے بھی آ جاؤ اور حسین کے ماننے والے بھی آ جاؤ۔ جب بٹی لگ گئی، مار کر وہ بلا ہوا، تو پھر اللہ رب العزت نے حسین کو سزا دی۔ حسین کو جب سزا دی تو پھر دیکھ لو قیامت کی صبح تک آج کوئی نہیں بتا سکتا کہ یزید کی قبر کہاں ہے۔ آج بھی دیکھ لو میرے حسین کا زندگی گنبد چلا گیا، نہ یزید کا تو ستم رہا، نہ زیاد کی رہی جزا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے قدم حسین۔ اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد۔ یزید کی منزل حضور اقتدار تھی، حسین کی منزل رضائے پروردگار تھی۔ میرے ایمان کا مشن یہ تھا، میں رہوں یا نہ رہوں تیری آرزو رہے، وقت نزاع جان جا تیری جستجو رہے۔ اسی مشن کو زندہ رکھنے کے لیے اہل بیت کرام کا ایک فرد میرے آقا حسین سے اجازت طلب کرتا رہا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتا رہا۔ میرے حضور نے تمام کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا دیکھا، مگر درگاہ الہی کے اندر یہی عرض کرتے رہے، مولا مجھے صبر عطا فرما، مجھے صبر عطا فرما۔ فقیر یہ کہتا ہے کہ اے امام حسین کو تصویر ماتم بنا کر پیش کرنے والوں، اے ساقی کوثر کے نواسے کو ممتا بنا کر پیش کرنے والوں، اے مجسمہ صبر و رضا کو بے صبر ثابت کرنے والوں، خدا کا خوف
लगाने वालों, पानी कोई इमाम हुसैन से नाराज नहीं था, पानी का तो कोई मसला ही नहीं था। मसला तो ये था कि लोगों को मालूम हो जाए हुसैन मुकाम रिसाला बानी है और मुकाम हवा का शहंशाह है, वरना पानी तो उनके कदमों को बोसे देने को लेकर आता। अल्लाह करीम ने अपने प्यारों को दावत से जरूरत पानी मुहैया नहीं करवाया। कुरान को पढ़ो, कुरान हमें बताता है जब अल्लाह के किसी भी मरगजीदा बंदे ने अल्लाह से पानी तलब किया, अल्लाह ने फौरन पानी अता करवाया। हजरत कलीमुल्लाह का दौर देख ले, जब आपकी कौम ने कहा कि हमें पानी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इद्रिब बिअसाकल हजर फंफजरत मिनहु सनता आइना, ऐ मेरे करीम अपना आसा पत्थर के ऊपर मारो, पत्थर से पानी के 12 चश्मे निकल पड़े। वो 12 कबीले से आए, कबीले को आपने फरमाया पानी पियो। अब अल्लाह की बारगाह में याद करते मौला, या अल्लाह करीम को तू पानी दे रहा है और एक पानी का चश्मा नहीं 12 चश्मे दे दिए। आले मुस्तफा एक सारे करबला में प्यासी तड़पती रही, क्या उन्हें पानी देने के वक्त काबिल नहीं था? क्या कबीर का शान रखने वाला नहीं? क्या तू नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला मालिक नहीं? तो जवाब आता है, ऐ मेरे बंदो मैं आप चाहत पर काबिल हूँ, मैं मूसा को पानी दे सकता हूँ तो मैं हुसैन को भी पानी दे सकता हूँ। फर्क ये है कि मेरे कलीम ने और मेरे कलीम की कौम ने पानी मांगा था, न मेरे हुसैन ने मांगा, न हुसैन के साथियों ने पानी मांगा। अगर हुसैन पानी मांगता तो आप फरमाते हैं हम हुसैन को पानी दे सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कलीमुल्लाह को पानी दे दिया, हजरत जी बता फिर आए, एक वक्त वो भी आया जब हजरत अय्यूब बीमारी से ठीक हुए ना, जब वो वक्त आया कि बीमारी हाथ से बढ़ गई, अल्लाह की बारगाह में कहते और मत का आधा मोहता सनम धारित होंगे शराब। अल्लाह ने फरमाया अपना पैर जमीन पर मारो और ऐसे चश्मा निकलेगा, एक से नहा लेना, दूसरे को पी लेना, नहाने से जहरी बीमारी खत्म हो जाएगी, पीने से अंदर की बीमारी खत्म हो जाएगी। अब फिर सवाल करते मौला, तूने अय्यूब को तो पानी दिया, तूने अपने नबी के नवासे हुसैन को पानी न दिया। जवाब आता है अय्यूब ने पानी मांगा था, हुसैन ने पानी मांगा नहीं है। हजरत मौला ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया, दिसंबर का महीना है, 25 दिसंबर महीना है। जनाब मरियम लेके अपने आप को एक सैर पे चली गई, विलादत का वक्त करीब आया। एक खजूर का सूखा बना खड़ा था, वो जल्दी जल्दी अल्लाह की बारगाह में पानी मांग रही, खजूरें मांग रही, भूख लगी, प्यास लगी। का मौला अब विलादत का वक्त करीब है, भूख भी है, प्यास है, खजूर का सूखा बना हरा हो गया। अब देखना ये है कि दिसंबर के महीने में पूरी दुनिया फिर रहे, कहीं खजूरें मिलती हैं? बोलिए, खजूरें मिलती हैं? साफ कर दी भाई, कोई पौधा खजूरें उठाता है? अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताज़नी कात्या रब की बात की सरिया। अल्लाह ने फरमाया खजूर को क्या है, खजूर के सूखे तने हरा हो जा, हरा हो गया, उसके ऊपर खजूरें लगी, वो भी पक गई। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरी मरियम हिला, हिलाया गया, खजूरें नीचे गिर गई पकी हुई, उनको खाया, पानी का चश्मा नमोदार हुआ, उसको पी लिया और देख की ठंडा महसूस की और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेके आंखों को ठंडक महसूस की। एक तरफ बीबी मरियम पानी और खजूरें मांगती हैं, रात पानी भी देता है, खजूरें भी देता है। मौला तो अपने नबी के नवासे को पानी देने को काबिल नहीं था, तो
نبی کی بیویوں کو کھجوروں دینے کے اوپر قادر نہیں تھا. آواز آتی ہے میرے بندو قادر تو تھا. نہ میرے حسین نے پانی مانگا نہ کربلا کے اندر کھجوریں مانگی. کہ دیکھو نبی ہے, اس کا بیٹا ہے, اسے پیاس لگتی ہے, ایڑیاں رگڑتا ہے, اللہ نیچے سے آتے دھمدم کا چشمہ نمودار بنا دیتا ہے. حسین کا بیٹا علی اصغر خدا کی قسم اگر ایڑیاں رگڑتا تو یہ میرا وجدان کہتا ہے اللہ سے بولنا کی بات نہیں پانی میں جاری بتا دیتا. مگر حسین نے پانی مانگا نہیں, حسین نے کچھ نہیں مانگا, حسین نے صبر مانگا, حسین نے اللہ کی رضا مانگی ہے. پھر حسین کو یہی بتانا چاہتے تھے نا کہ میں منگتا حسین نہیں, میں گداگر حسین نہیں, میں تو دودھ پانی کی خیرات مانگنے والا حسین نہیں, میں تو سب کے کوثر کا نواسا ہوں, میں اسماعیل علیہ السلام کا نبیہ ہوں. اگر بی بی مریم کو پانی مل سکتا ہے مجھے بھی مل سکتا ہے, اگر موسیٰ کو پانی مل سکتا ہے مجھے بھی مل سکتا ہے, اگر ایوب کو پانی مل سکتا ہے مجھے بھی مل سکتا ہے, اگر اسماعیل ایڑیاں لگیں تو نیچے سے پانی چشمہ جاری ہو سکتا ہے. حسین کہتے ہیں اگر میں ٹھوکر کر زمین پہ لگاتا چشمہ ابھر کرتا, مگر میں دنیا والوں کو یہ سبق دینا چاہتا تھا کہ جیویں سونا راضی ہوئے مرضی بے سجاندی, یہ تو آپ کی مرضی لو رہے گڑبڑ دی. اللہ کے محترم میں اگر زمین کربلا پر ٹھوکر مارتا تو پھر پینے کے لیے پانی کے چشمے میں مدار ہو جاتے. میں اشارہ ریاض فرات کی طرف کرتا تو وہ میرے خیموں کی طرف رخ پھیر لیتا, پر نہیں, میں اللہ کی بارگاہ میں انتظار کے لیے آیا, صبر مانگتا رہا. یہ قربانی تھی, بہت بڑی قربانی تھی, جتنی بڑی قربانی جتنا بڑا خاندان چنا دیا اور جتنا بڑا ظلم ہونا تھا اتنا بڑا دل اور جسم چنا دیا. اور وہ کہنا اس کے اندر حسین کے دل سے بڑھ کر کوئی کسی کا دل نہیں تھا. جو آنکھوں کے سامنے بچے بھی قربان ہوتے دیکھے, بھتیجے بھی دیکھے, بھانجے بھی دیکھے, یہاں تک کہ معصوم بھی آنکھوں میں اٹھا کے اسے بھی قربان کروا دے, یہ ساری وسعت حسین کے قلب کے وگرنہ کرب و بلا کا ریگستان ہے, جنگل بیابان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا, پوفیوں کا مہمان رات کے سناٹے میں اپنے تمام اہل بیت کو حکم فرماتے ہیں, امام حسین ہماری زندگی کی شاید آخری شب ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات جی بھر کر اپنے نانا مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھیں. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی درود پڑھ رہا ہے, کوئی نوافل میں مشغول ہے. علی اکبر قرآن کی تلاوت پڑھ رہا ہے, قاسم نوافل میں مصروف ہیں, جناب ثانیہ زہرا زینب خیموں کا پہرا دے رہی ہے, اور حضرت امام علی مقام اپنے نانا پر درود و سلام مصلی کے اوپر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. اچانک آہٹ محسوس ہوتی ہے قدموں کی, خوبصورت چہرے, سیاہ بالوں, سفید کپڑوں والے نوجوان نمودار ہوتا ہے, عرض کرتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹے سلام ہو. آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا من انت, تو کون ہے؟ اس نے کہا اسمی زعفر, میرا نام زعفر ہے, من الجن, میں جن ہوں. فرمایا لما جئتا, کیوں آئے ہو؟ زعفر روتے ہوئے عرض کرتا ہے جن ہے, عرض کرتا ہے حضور میں ان جنوں کی اولاد سے ہوں جنہوں نے آپ کے نانے کے مبارک ہاتھوں کے اوپر بیعت کی تھی. میں اکیلا نہیں آیا, کربلا کے اندر ساری
نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، میں کیوں آئے ہو؟ اگر چاہو تو میں فرات کا رخ آپ کے خیموں کی طرف بھیج دوں۔ امام علی مقام کہتے ہیں کہ تیرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ مظفر دین کہتا ہے میں آپ کے نانا کا اونٹی ہوں، اگر سلیمان کا اونٹی جن یہ کہہ سکتا نہ آتی کبھی قولا ان تقوم من مقامی کہ میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے بلقیس کا تخت لے آ سکتا ہوں، اگر نوازش آپ کے نانا کی ہوئی، کرم آپ کے بابا علی کا ہو گیا، تو میں فرات کا کنارہ آپ کے خیموں کی طرف بھیج سکتا ہوں۔ امام علی مقام جلال میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے، کہا تو میرے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، تو میرے نانے کا اونٹی ہے تو میں ان کا نواسا ہوں، اگر تیرے اندر یہ طاقت ہے کہ تو فرات کا کنارہ میرے خیموں کی طرف بھیج سکتا ہے، اللہ نے مجھے اپنے نانے کے صدقے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں اگر اپنی ایری ریگستان کی سرزمین کے اوپر معلوم کو پانے کے اللہ چشمے میں اڑا۔ کہا پھر کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کا بیٹا تڑپ رہا ہے، پانی ختم ہے، سارے پانی پانی کر رہے ہیں، تو پانی کیوں نہیں مانگ رہے؟ اس لیے کہ یہ امتحان ہے، اور میرے نانے نے یہ تربیت کی تھی کہ حسین جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو صبر کرنا، صبر کرنا، استقامت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہنا۔ اگین میں صبر کر رہا ہوں، استقامت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ حضرت وقت آخری ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، جب میدان کربلا ختم ہو گیا، حضرت امام زین العابدین موجود تھے، ایک ہی بچے تھے صدام۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنا خیمہ بیر لگا دیا تھا شہر سے۔ جب مختار کا دور آیا، شمر لعین کے پیچھے اس نے فوجی لگائے، شمر دوڑتا 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 اچانک خیمہ زین العابدین کے اندر داخل ہوتا ہے۔ آپ تسبیحات کے اندر مشغول تھے، آپ نے دیکھا نا، دیکھ کے کہا خیر بات ہے جب بندہ دوڑے تو پیاس تو لگی ہوتی ہے، کہا پانی پینا، اس نے کہا پانی پینا، آپ نے ایک پیالہ بھر کے پلایا، پھر دوسرا پلایا، پھر تیسرا پلایا، اس نے کہا بس کرو اب میری پیاس ختم ہو گئی۔ اس نے جب پیاس ختم کا نعرہ لگایا تو بعد میں کہتا ہے اے زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ نے سر نیچے کر لیا، جب سر نیچے کیا وہ پانی پانی ہو گیا، کب پہچان تو پہلے ہی لیا تھا، شمر نہیں تھا، تو نے ہمارے اوپر پانی بند کروایا تھا، تو نے میرے بھائی علی اصغر کے گلے کے اندر تیر تک بس کروایا تھا، تو نے علی اکبر کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے تھے، تو نے جوان قاسم کی جوانی کو لڑوایا تھا نا، تو نے ہمارے خیموں کو آگ لگوائی تھی نا، پانی پانی ہو گیا۔ امام زین العابدین کو کہتا ہے پھر آپ نے پہچانا، پھر پانی کیوں پلایا تھا؟ پانی اس لیے پلایا کہ میں حوض کوثر جس کو عطا کیا گیا ہے اس کا نواسا، اور پانی پلانا ہماری فطرت کے اندر رکھا گیا ہے۔ ہمارے در پہ کوئی بھی آتا ہے ہم اسے خالی موڑتے نہیں۔ حضرات محترم فلسفہ کرنے والا یہ ہے کہ حسین ایک فکر کے لیے لڑے تھے، حسین پانی کے لیے نہیں لڑے تھے، حسین باطل کے خلاف لڑے تھے۔ حسین نے یہ بتا دیا رہتی دنیا تک اے مجھے ماننے والوں، کبھی بھی کسی زانی، فاسق، فاجر اور کبھی بھی کسی شرابی کے کو ووٹ نہ دینا، ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، سارے کٹوا دینا، اور کبھی کسی شرابی کو ووٹ نہ دینا، تمہاری نسلیں قربان ہو جائیں، کبھی بھی شریعت مصطفیٰ کو آگ سے نہ چھٹنے دینا۔ آج ہے کیا؟ آج
آج ذکر حسین کی ضرورت ہے، آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو پردے کی ضرورت ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو حیا کی ضرورت ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو نماز کی ضرورت ہے، آج ہماری زمینوں کو، ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی ضرورت ہے۔ یہ کالے کپڑے پا لینا اور کڑے ہاتھ میں ڈال لینا، یاد رکھ لو یہ حسینیت نہیں ہے، حسینیت یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ کی آواز آئے اور پھر مسجد کی طرف ہو جائے، یہ پیغام ہے حسین۔ اللہ کے محترم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کریم آپ کا حسین کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اقلا امام شہادت اور حضرت امام علی مقام کا مرتبہ مقام انشاءاللہ بیان فرمائے۔